السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما والہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے اور اس کی ناقدری کی علامت ہے کہ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ صاحب کیا حال ہے اور وہ کہے کہ صاحب گزر رہی ہے، یہ گزارنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بنانے کی چیز ہے۔ دنیا کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ نے بے فائدہ، بے فضول اور بیکار ہمیں یہ زندگی اور اس کے قیمتی لمحات نہیں دیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف اعلان فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ حالانکہ ہمیں سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، جنت راحت اور آرام کی جگہ ہے، وہاں تکلیف کا، افسوس کا، پریشانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز پر بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے اور اس لمحے کے اور اس منٹ اور اس وقت کے جو اللہ کی یاد اور اس کی فرما برداری کے بغیر گزر گیا۔ زندگی کا جو لمحہ بیکار ہم نے ضائع کر دیا ہوگا، جنت میں جانے کے بعد بھی اس پر افسوس ہوگا کہ اتنا قیمتی وقت اللہ نے دیا تھا، اسے میں کیسے ضائع کیا ہے۔ تو یہ زندگی ایک کاٹنے جیسی چیز نہیں ہے، گزارنے جیسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بنانے کے لیے اللہ نے دی۔ اور بنانا کیا ہے؟ بنانا یہ ہے کہ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، جہاں کے بعد انسان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے بناؤ، اس کی تیاری کرو۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اسباب نہیں دیے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، ملک سے، مال سے، چیزوں سے، روپیے سے، پیسوں سے، مال سے اگر یہ چیز بنتی ہے تو یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔
بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آدمی اپنی ذات سے مٹی سے بنا ہوا ہے، نہ یہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے. آدمی کا عمل اسے جنتی بنا دیتا ہے اور اس کے عمل کی خرابی اسے جہنمی بنا دیتی ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل بھی وہ ہے جسے اللہ قبول کر لے، جسے اللہ قبول کر لے. اور قبول جو ہوتا ہے وہ نیک عمل ہوتا ہے. اسی لیے کامیابی کے لیے قرآن میں، حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جیسے سورہ والعصر میں ہی اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. لیکن آگے کچھ لوگوں کا استثناء کیا ہے، یعنی اس گھاٹے اور نقصان کی زندگی سے کچھ لوگوں کو باہر نکالا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے ہیں. یہ عمل صالح، یہ خسارے سے اور نقصان سے بچے ہوئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے ہیں اور اچھا عمل والے ہیں. اور اچھا عمل وہی ہے جسے اللہ قبول کر لے. اللہ کے یہاں جو عمل قبول ہوتا ہے وہ اچھا عمل قبول ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کسی چیز کی کوانٹیٹی ہوتی ہے، کسی چیز کی کثرت، زیادتی، اور ایک کسی چیز کو اچھا بنانا، کوالٹی جس کو ہم بولتے ہیں. اللہ کے ہاں کوانٹیٹی اتنی معنی نہیں رکھتی ہے جتنی کوالٹی معنی رکھتی ہے، اچھائی اور خوبی معنی رکھتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ کہا تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اچھا عمل وہ ہے جسے اللہ قبول کر لے. میں عرض کرتا رہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک گنہگار عورت نے، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ایک پیاسے کتے کو سخت دوپہر کے وقت میں پیاس کی حالت میں دیکھ کر پانی پلا دیا، کنویں سے پانی کھینچ کر جنگل میں. اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. دوسری طرف ایک عالم، ایک شہید، ایک سخی، سارا مال خرچ کر کے، اپنی جان قربان کر کے بھی فرمایا کہ اگر ان کا عمل اللہ نے قبول نہیں کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں سے جہنم میں انسانوں کو ڈالنے کی ابتدا کی جائے. تو اصل اللہ کیا قبولیت ہے. دو چیزیں، دو لفظ ہم سنتے ہیں اپنے معاشرے میں، ایک ہے قابلیت، ایک ہے قبولیت. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہے قابلیت، کسی چیز میں کمال پیدا ہونا، صلاحیت کا ہونا، کسی چیز کی زیادتی. آدمی سمجھ میں بڑا اعلیٰ ہے، بہت سمجھ رکھتا ہے، بہت مال لگتا ہے، بہت کمال لگتا ہے، بہت خوبیاں رکھتا ہے اپنے اندر، اس کی جو ہے اس کا خاندان اونچا ہے،
اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں مادی اعتبار سے، یہ قابلیت کہلاتی ہے. کوئی ہنرمند ہے، لیکن دوسری طرف قبولیت ہے کہ آدمی میں چاہے صلاحیت زیادہ نہ ہو، کمالات زیادہ نہ ہو، لیکن اللہ اس کو پسند کر دے، اللہ اسے قبول کر دے. دونوں کے مقابلے میں قبولیت بہت بڑا مقام رکھتی ہے. بعض مرتبہ قابلیت دھری رہ جاتی ہے، اور قبولیت کے جس مقام کو اللہ کو پسند کرنا ہوتا ہے، اللہ تھوڑے عمل میں بغیر صلاحیت والوں کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. اسی لیے قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا اللہ کے نیک بندوں نے اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروایا. عمل کر کے مطمئن نہیں ہو گئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم نے عمل کر لیا بہت ہے، بلکہ اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروایا ہے، دعا کی ہے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب باپ بیٹوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا اور وہ اختتام کے قریب پہنچنے لگیں، تو دونوں کے دونوں کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر دے. حالانکہ بیت اللہ بنا رہے ہیں، تمام دنیا کی مسجدوں کی ماں ہے بیت اللہ، تمام مسجدوں کی ماں ہے بیت اللہ. حدیث میں آتا ہے عرش کے نیچے ایک فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا اس کا دوبارہ زندگی میں نمبر نہیں آتا. عین اس بیت المعمور کے نیچے سیدھ میں یہ بیت اللہ بنا ہوا ہے جس کو ہم اپنا کعبہ کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے اپنی تجلیات کے ظاہر ہونے کا جو دنیا میں جگہ بنائی ہے وہ بیت اللہ بنائی ہے. اسی لیے جب کوئی بھی اللہ کی طرف سے رحمت کا، خیر کا، بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بیت اللہ پر اترتا ہے، روایت میں آتا ہے. اور پھر بیت اللہ سے پوری دنیا کی مسجدوں میں وہ خیر اور وہ بھلائی اور وہ رحمت جاتی. اسی لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسجد بنتی ہے، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی اہل علم کو بلا کر مسجد والے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد بن رہی ہے، ذرا اس کا رخ دیکھ لیں اور صحیح کر دیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف سیدھا ہو جائے، ذرا اس کو ٹھیک کر دیجیے. ساری دنیا کی مسجدوں کا رخ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے. تو اللہ کے گھر کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے براہ راست بیت اللہ سے ان مسجدوں کا کنیکشن ہو جاتا ہے. تو جو رحمت اللہ کے گھر پر اترتی ہے وہ تمام مسجدوں میں منتقل ہوتی ہے، اور پھر مسجدوں سے ان کے گھر میں جاتی ہے جن کے تعلق مسجد سے ہوتے ہیں. اگر پاور ہاؤس سے بجلی ٹرانسفارمر میں تو آ گئی، آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی کھمبا لگا ہوا ہے وہاں بھی آ گئی، لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کا تار وہاں سے نہیں جوڑ رکھا ہے اور کنیکشن وہاں سے نہیں لے رکھا ہے تو سارے محلے میں اجالا ہوگا، آپ کے گھر میں اندھیرا ہوگا. باوجود اس بات کے کہ آپ کے گھر کے باہر کھمبا لگا ہوا ہے، لائٹ ہے. جس مسلمان کا کنیکشن مسجد سے ہوتا ہے، بیت اللہ پر اترنے والی خیر جو مسجدوں میں آتی ہے وہ اس مسلمان اور نمازی کے راستے سے وہ گھر میں آتی ہے، اور پھر اس رحمت سے، اس برکت سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو عرض میں نے کیا اللہ کا وہ گھر جو ساری مسجدوں کی ماں ہے اسے بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں،
اس کے باوجود اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر. کیسی قبولیت کی فکر ہو. اس لیے عمل کا قبول ہو جانا اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے. زیادہ ہو جانا اصل نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جانا اصل ہے. اور عمل جو قبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ چند کاموں سے ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے جب کام کرنے والا کام کرتا رہے, اللہ سے ڈرتا رہے. عمل کرنے والا عمل کرتا رہے, عمل کو چھوڑے نہیں, اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ اور اس کے رسول کی مانتا رہے اور اللہ سے اس کی قبولیت کو مانگتا رہے. کرتے رہنا, ڈرتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کی مانتے رہنا, یہ چار باتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے بارے میں فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو وہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کا قبول کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں. انتہائی اللہ سے ڈرنے والے. کتنا بڑا کارنامہ انہوں نے قربانی کا انجام دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تو اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے یہ سوال کیا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تو یوں فرمایا اے اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں, باقی جھاڑو دے کر جھاڑو بھی اس گٹھری اور پوٹری میں رکھ کے لے آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ کو قلبی طور پر اتنی خوشی ہوئی کہ جبریل امین فوراً تشریف لائے اور جبریل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اے اللہ کے حبیب, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر سے پوچھئے کیا ابو بکر اس حال میں ہم سے راضی ہیں؟ کوئی شکایت تو نہیں ہے, کوئی شکوہ تو نہیں ہے کہ اچھا دین ہوا, اچھا اسلام ہوا کہ گھر میں جھاڑو دل گئی اور کچھ نہیں بچا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبریل آئے ہیں, اللہ کا سلام تمہیں کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا اس حال میں ہم سے راضی ہیں؟ حضرت ابو بکر چیخے مار کر رونے لگے کہ میرا مالک مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا میں اس حال میں راضی ہوں. جھوم کر کہنے لگے میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی, میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی. اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود اللہ کے یہاں سے سلام آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے, اس کے باوجود یہ کہتے کاش ابو بکر انسان نہیں ہوتا بلکہ کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور کاٹنے کے بعد اس کی لکڑی جلا دی جاتی اور اس کی لکڑی سے کوئی کھانا بن جاتا اور وہ کھانا کسی کے بھوک کے دور ہونے کا سبب بن جاتا. اس طرح کے نامعلوم کتنے جملے فرماتے تھے. اتنا بڑا آدمی اور اللہ کا اتنا ڈر, اور صرف اس لیے کہ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اپنی زندگی کا. یہ استحضار تھا کہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور مجھے اللہ کے یہاں حاضر ہو کر مجھے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, قبولیت اصل ہے اور اللہ قبول کرتا ہے ان کا عمل جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ, دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں معمولی سے آدمی کا ڈر ہو جائے تو آدمی بقول ہمارے ایم میں آ جاتا ہے, صحیح ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے. موٹر سائیکل پہ چلنے والے کسی ٹریفک پولیس والے کو دیکھتے ہیں ہیلمٹ اوڑھ لیتے ہیں, 3 بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کو چوراہے سے پہلے اتار دیتے ہیں,
کہ یہ کیا ہوا کہ صاحب چالان کا ڈر ہے، کسی پولیس والے کا ڈر ہے. جب یہ معمولی ڈر ہمیں قانون کے پابند کر دیتے ہیں، تو جب آدمی کو اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نہ کوئی آدمی تنہائی میں غلط کام کرے گا، نہ کسی کے سامنے غلط کام کرے گا، نہ دن کے اجالے میں غلط کام کرے گا، نہ رات کے اندھیرے کے اندر کوئی غلط کام کرے گا. تو اللہ کا خوف جو ہے وہ آدمی کو اچھے عمل پر آمادہ کرتا ہے، اچھے عمل پر آمادہ کرتا ہے. تو جو آدمی اپنے عمل کو اچھا بنانا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور یہ سوچ کر کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. کبھی آدمی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے اللہ معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہر چیز کا، نفع نقصان کا، موت و زندگی کا، اچھائی اور برائی کا اور عزت اور ذلت کا مالک ہے، جب وہ ساری دنیا کا پالنہار ہمارے ساتھ ہے تو آدمی کو کتنا اس سے ڈرنا چاہیے. کوئی غلط کام آدمی نہ کرے، کوئی اس کو ناراض کرنے والا کوئی عمل آدمی ایسا نہ کرے جس سے کہ وہ ناراض ہو جائے. اس لیے قبولیت کی فکر سب سے بڑی چیز ہے. اور قبولیت کیا ہے؟ اللہ اسے قبول کر لے. ہمیں دنیا نے اچھا کہہ دیا، لیکن اگر اللہ نے قبول نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ اچھے کام کرنے والے ایسے ہوں گے جن کا عمل قبول نہیں ہوا تو اللہ کے یہاں جہنم میں ڈالے جائیں. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی اور فرمایا کہ ایک بچی کی شادی کا موقع تھا. لوگ اس کو ہوتا ہے، عورتیں آتی ہیں، اس کو تیار کرتی ہیں، دلہن بناتی ہیں، اس کا میک اپ کرتی ہیں، اچھا لباس، ہر چیز اس کو اچھے سے اچھا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہیں. جب اس کو سجا دیا گیا اور اس کو اچھا لباس پہنا دیا گیا تو عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بھائی دلہن تو بہت اچھی لگ رہی ہے. تو جو لوگ اور عورتیں آ کر یہ کہتی ہیں وہ بیچاری رونے لگتی. لوگوں نے اس سے پوچھا، عورتوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے تیرے رونے کی؟ تیری شادی کا موقع ہے، تو بہت اچھی خوبصورت لگ رہی ہے، تجھے سجا دیا گیا، تجھے تیرا میک اپ کر دیا، تو روتی ہے. تو کہنے لگی تمہارا کہنا ایک طرف، جس کے لیے مجھے سجایا گیا ہے، میرا شوہر، میرا پیا، اگر اس نے مجھے قبول کر لیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بہت اچھی ہے تو میں اچھی ہوں، اور تم سب مجھے اچھا کہتے رہو، اور اگر اس نے مجھے اچھا نہیں کہا تو میری اچھائی بیکار ہے. اگر اس نے اچھا کہہ دیا تو میں اچھی ہوں، چاہے تم کوئی اچھا کہو یا مت کہو، لیکن اگر اس نے اچھا نہیں کہا اور اسے میں پسند نہیں آئی، چاہے تم سب نے اچھا کہہ دیا، تو میرے لیے سوائے بربادی کے کوئی دوسری چیز نہیں. اگر ہمیں اللہ نے قبول کر لیا، ہمارا عمل قبول کر لیا، تو سمجھو کہ جنت میں اعلیٰ ہی اعلیٰ مقام ملے گا. اور خدا نہ خواستہ سب کچھ ہم نے کر لیا لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا تو سب کچھ کیا ہوا بیکار ہے. اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے.